نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، دارالافتاء اہل سنت سلسلے کے ساتھ حاضر ہیں۔ اول تاخیر ہمارا سلسلہ دیکھنے کی نیت فرمائیے، انشاءاللہ بہت زیادہ علم دین کا خزانہ ہمارے ہاتھ آئے گا۔ مفتی جمیل مدنی صاحب آج ہمارے سلسلے میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی کالز، آپ کے ایس ایم ایس بھی مفتی صاحب کے سامنے پیش کریں گے، اور جو کچھ آپ نے پوچھا انشاءاللہ اس کا حل جاننے کی کوشش کریں گے۔ درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ضیاء درود و سلام اس کے صفحہ نمبر 9 پر حدیث پاک نقل فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے قرآن پاک پڑھا، رب تعالی کی حمد کی اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھا، نیز اپنے رب سے مغفرت طلب کی، تو اس نے بھلائی اس کی جگہ سے تلاش کر لی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور ایک عمل میں نے آج دیکھا ہے، اس کے حوالے سے میں شرعی رہنمائی لینا چاہوں گا۔ اس طرح کی چیزیں لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ پانی کی بوتل جو ہوتی ہے، جو لوگ بھرواتے ہیں 19 لیٹر کی، خریدتے ہیں، پانی بھرواتے ہیں، کمپنیاں بھی مہیا کرتی ہیں۔ ایک شخص وہ بوتل لے کے جا رہا تھا، اور اس کی بوتل جو ہے وہ سمجھے درمیان سے لیک تھی، کم لیک تھی، لیکن پانی کی ایک فوار جو ہے نا وہ نکل رہی تھی۔ تو اس سے پوچھا کہ بھائی جب تمہارا پانی لیک ہے تو تم اس کو کیوں اتنا بھرا ہوا ہے، تمہیں اس لیکی سے نیچے نیچے بھرنا چاہیے تھا۔ اس نے کہا کہ یہ تو مجھے پتہ ہے کہ یہ لیک ہے، لیکن میں نے اس کو فل کر لیا ہے، اور ایک گھر جانے تک جو ہے نا یہ سارا نہیں نکلے گا، اس سوراخ سے اوپر کچھ لیک نکل جائے گا، اور کچھ باقی رہے گا، جو باقی رہے گا اس کو میں سوراخ تک کسی اور برتن میں ڈال لوں گا، اور بقیہ جو ہے نا بوتل کے اندر پڑا رہے گا، اس لیے میں نے فل کر لی تاکہ کچھ تو گھر پہنچ جائے۔ تو اب وہ اپنا فائدہ سوچ رہا ہے، پانی کا اس کو مسئلہ ہوگا، کہیں سے اس کو لینا پڑتا ہوگا یا جو بھی ہے، بظاہر وہ کسی نل سے بھر کے لے کر آ رہا تھا۔ تو کیا اس طرح اپنے فائدے کے لیے، اس کا فائدہ ہے، اس کی ضرورت ہے پانی، تو کیا یہ اس کا عمل کہ چلے کچھ تو پہنچ جائے گا، کچھ ضائع ہو بھی رہا ہے تو کچھ مجھے مل جائے گا، تو کیا یہ اسراف کہلائے گا، یہ غلط عمل کرائے گا، یا اس کی حاجت ہے تو اس کی اجازت مل جائے گی؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ دیکھیں، کسی بھی مقصد صحیح کے اندر کوئی بھی چیز استعمال ہو رہی ہوتی ہے تو اس کو اسراف نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن جو سوال میں کنڈیشن آپ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر اس بوتل کے کسی اوپری حصے میں ایک ایسا سوراخ ہے جس سے پانی لیک ہو رہا ہے، ایک دھار پھوار سی نکل رہی ہے، اور اگر وہ اس سے کم بھرتا تو پھر وہ پانی ضائع نہ ہوتا، تو اصل یہ ہے کہ یہ سستی اور کاہلی بھی اس کے اندر نمایاں ہے کہ اگر یہی صاحب جن کے آپ نے مثال دی، سوال کیا ہے، اگر یہ اس سوراخ سے کچھ نیچے ہی پانی، یعنی جس کو کہیں کہ آدھی سے زیادہ بوتل بھر لیتے، اور دوسرے چکر میں پھر دوبارہ وہ اتنی ہی بھر لیتے، تو پانی بھی ضائع نہ ہوتا، اور جو ان کا مطلوبہ مقدار میں پانی ہے وہ بھی ان کو مل جاتا، 2 سے 3 چکر لگا لیتے۔ لیکن ایک ہی دفعہ میں اتنا زیادہ بھر لینا کہ اب وہ پانی پورے رستے ایک دھار کی شکل میں گرتا ہوا آ رہا ہے، اور اس پانی کے گرانے کا کوئی مقصد صحیح بھی نہیں ہے۔ ایک یہ ہوتا کہ اگر وہی پھوار ہے، اس پھوار کے ذریعے سے پانی نکل رہا ہے لیکن کسی گملے میں ڈالا جا رہا ہو، ٹھیک ہے، کسی جگہ مٹی اڑ رہی ہے، اس اڑتی ہوئی مٹی کو پانی کے چھڑکاؤ کے ذریعے روکا جا رہا ہو اور اس کو جمایا جا رہا ہو، تو یہ چیزیں تو ہیں کہ کوئی مقصد صحیح ہے۔ کسی جگہ آگ لگی ہوئی ہے معمولی سی، اس کچرے میں آگ لگ جاتی کسی، تو اس کو بجھانے میں اتنا ہی پانی اگر درکار تھا تو اس طرح وہ بجھائے، تو کسی مقصد صحیح میں اگر استعمال ہوتا تو ٹھیک تھا۔
لیکن جو سوال میں آپ نے انداز بتایا ہے اور وہ پورے راستے جہاں سے بھرا وہاں سے گھر پہنچنے تک جتنا بھی پانی ضائع ہو رہا ہے وہ اسراف کے زمرے میں آتا ہے. ٹھیک ہے. بوتل کو سوراخ بند کر لیتا تو سارے ایسے مسئلے حل ہو میں جاتے ہیں. بہت ساری چیزیں گھر کے اندر اویلیبل ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے. سینس کی کمی اس کو کہا جائے گا. ٹیپ لگایا جا سکتا ہے. ایسے کوئی نہ کوئی گم اس ٹائپ کی چیزیں ملتی ہیں کہ جس کے ذریعے اس کو بند کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. ان کو استعمال کیا جاتا. ٹھیک ہے. اب یہ سوائے سستی کاہلی غفلت کے اور کیا کہیں اس کو. اچھا ایک یہی عمل جو ہے نا وہ گھر کے نل میں ہوتا ہے کہ نل لیک ہوتے ہیں, اس کا اسپنڈل جو ہوتا ہے وہ ٹھیک کام نہیں کر رہا ہوتا تو قطرہ وہ ہوتا ہے. تو اب بعض لوگ اس کو سستی کی وجہ سے نہیں کرواتے اور کہتے ہیں دیکھیں ہماری تو نیت نہیں ہے نا, ہم تو اس کو صحیح بند کرتے ہیں, نل سے اب لیک ہو رہا ہے تو کیا کریں. تو یہ بھی اسراف اور یہ کوئی گناہ کا کام کہلائے گا. دیکھیں پانی ضائع ہو رہا ہے تو یہ اسراف کی صورت بنے گی. ٹھیک ہے. کیونکہ اگر یہ ہمارے اختیار میں ہوتا ہے کہ ہم اپنے اس نل کو درست کر سکتے ہیں, اس کے عام طور پہ وہ جو ربڑ کا کچھ مسئلہ ہو جاتا ہے وہ کٹ جاتا ہے, خراب ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے پانی جو ہے وہ نل صحیح طریقے سے بند نہیں ہو پا رہا ہوتا. تو مزید ہم اپنے اعتبار سے ہم اس کو ٹائٹ کر چکے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی وہ نل کچھ نہ کچھ ٹپک رہا ہوتا ہے. تو یہ اسراف کی صورت بنے گی کہ اب یہ ضائع ہو رہا ہے. یا تو اس کے نیچے آپ کوئی بالٹی رکھ دیں, کوئی ایسی چیز رکھ دیں کہ وہ پانی بالٹی میں بھر جائے اور اس بالٹی بھر پانی کو کسی کام میں بھی لایا جا سکے. یہ نہیں کہ بالٹی بھی بھر کے وہ درجنوں بالٹیاں بھر کے گویا نالی ہی کے اندر جا رہی ہوں. تو اس طرح کرنا یہ اسراف ہی کی صورت بنے گی. اور پانی کی قدر ان علاقوں سے پوچھیں یا خود یہ بھی صاحب غور کریں کہ کبھی کئی دن تک جب پانی نہیں آ رہا ہوتا تو پھر یاد آتا ہوگا وہ جو کتنا پانی ضائع ہوا ہے, پھر دوسروں کا احساس بھی پیدا ہوتا ہے. تو ایسے میں ایک احساس نعمت بھی اپنے اندر پیدا کریں اور یہ اسراف کی صورت ہے. مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شہزادے, آپ کسی جگہ دعوت پر گئے تھے تو صاحب خانہ آپ کے مریدوں میں سے ہی تھے. تو جب آپ ان کے گھر پہنچے تو عام طور پہ گھر میں کسی جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے وقت کچھ نظر پڑی آپ کی کہ نل ٹپک رہا ہے, پانی گر رہا ہے. تو آپ نے ان سے فرمایا کہ اس کو ٹھیک کر لیں. کہنے کا ٹھیک ہے میں کر لوں گا. آپ دسترخوان لگانے لگے تو آپ جلال میں آ گئے فرمانے کہ اس کو ٹھیک کرو, یعنی اس کا ٹپکنا بند کرو. یہ کر لیں گے اس کا مطلب کیا ہے, جو نعمت ضائع ہو رہی ہے یہ اسراف ہو رہا ہے. اور اسراف ہوتے وقت آپ کو کوئی مطلب احساس نہیں ہو رہا اس چیز کا, اور اس کو آپ اتنا ہلکا لے رہے ہیں. اگر آپ ابھی ٹھیک نہیں کرتے یا اس کو بند نہیں کرتے, اس کا ٹپکنا پانی کا موقوف نہیں کرتے, تو پھر میں یہاں سے جا رہا ہوں. ٹھیک. تو وہ فوراً ہی سمجھ گئے. اور چونکہ یہ آپ کی جو حیثیت تھی, ایک پیر صاحب بھی ہیں اور آپ اپنے چاہنے والے مریدین, دینی پیشوا بھی ہیں, ایک عالم دین ہیں, مفتی اعظم ہند ہیں, اور آپ کا ایک برائی کو دیکھنا اور اس برائی کو دیکھنے کے بعد آپ کو یہ معلوم تھا کہ میری حیثیت ایسی ہے کہ میں ایک برائی کو دیکھ کر اس کو فوراً رکوا سکتا ہوں. تو یہ آپ کے لیے حکم شرع بھی تھا. ٹھیک ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ اگلا شخص میری بات کو مانے گا بھی, تو جس پر آپ پہ واجب بھی تھا کہ ایک واجب کی ادائیگی کریں. اور اگلے شخص کے لیے کوئی ایسا عذر نہیں تھا کہ جس کی وجہ سے وہ ٹپکنا مطلب وہ روک ہی نہیں سکے اس پانی کے گرنے کو, ضائع ہونے کو. وہ روک بھی سکتا تھا لیکن بس وہ سینس نہیں ہے, توجہ نہیں دیتے ہیں, جو عام طور پہ ہمارے یہاں پہ کامن ہم اپنے علاقوں میں دیکھتے ہیں. اپنے گھروں میں بھی اگر ہم دیکھتے ہیں کچن کا اگر نل ٹپک رہا ہے تو وہ معمولی سے ہی ٹپک رہا ہے, کوئی مسئلہ نہیں. تو اس کوئی مسئلہ نہیں کہہ کر ہم کبھی شاید آدھی ٹنکی بھی اس میں خرچ کر دیتے ہوں گے, اور جب ضرورت پڑتی ہوگی اس وقت احساس ہوتا ہوگا. اچھا اس میں ایک مسئلہ جو نا وہ آپ کو بھی کئی دفعہ آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ مالک مکان اور کرایہ دار کا جھگڑا. کرایہ دار کہتا ہے میں کیوں ٹھیک کراؤں, اور مالک مکان کو یا تو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے یا پھر وہ کہتا ہے کہ یوز تم نے کیا ہے تو تم اس کو ٹھیک کراؤ گے. تو اب اسی چکر میں جو ہے نا وہ بجلی کے بٹن بھی خراب رہتے ہیں اور دیگر چیزیں بھی تھیں, لیکن بالخصوص نل اگر خراب ہے تو وہ تو پانی ضائع کر رہا ہے. یہ ذمہ داری ہے کس کی ہے اور ہونا کیا چاہیے اس سلسلے میں؟ دیکھیں اب یہ نل کا استعمال اس پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. اب نل کا پراپر درست طریقے سے اگر استعمال کیا جائے, پھر اس میں ایک وقت کے ساتھ ایکسپائری کسی بھی چیز کی ہوتی ہے اور وہ ایکسپائری کی طرف چلا گیا, اب وہ پانی ٹپک رہا ہے, تو کرایہ دار
اس کو چاہیے مالک مکان کے علم میں لے کر آئے کہ بھائی اسی طریقے سے اب یہ نل کا معاملہ ہو گیا. مالک مکان آ کے دیکھ بھی لیں گے تو وہ اصلاح کرنا اس طرح کی چیزوں کی یہ مالک مکان کی ذمہ داری ہے. ہاں البتہ اگر نل کو ایک ایسے مس یوز ایسا کیا کہ جس کی وجہ سے نل ہی ٹوٹ گیا, لٹک گیا, کچھ ہوا, یعنی ایک ایسا استعمال جو معروف استعمال نہیں تھا اور بے احتیاطی بالکل واضح ہو کرایہ دار کی طرف سے, تو اب کرایہ دار کے اوپر پھر لازم ہوتا ہے کہ اس کی اصلاح کریں. اس کے اوپر گویا ایک طرح کا تاوان لازم ہو جاتا ہے, ایک زمان لازم ہو جاتا ہے جس کو اب یہ ادا کرے گا. ٹھیک ہے. اسی طرح جو بجلی کے جتنے بٹن وغیرہ ہوتے ہیں تو ان کا بھی یہی ہے کہ نارمل استعمال ہوتے ہوتے پھر آج کل ہمارے ہاں جو اس طرح کے بورڈ وغیرہ بجلی کے یوز ہوتے بھی ہیں تو اس میں جو بٹن سسٹم ہے تو وہ بھی عام طور پہ بالکل لوکل اور مالک مکان کو ہی پتہ ہوتا ہی ہوگا کہ یہ اتنی اس کی لائف ہی اتنی ہے. ٹھیک ہے. اب اتنی لائف ہو گئی یا پنکھے کم تیز کرنے کا ریگولیٹر ہے, بس اوقات وہ بالکل فری ہو جاتا ہے, خراب ہو چکا ہوتا ہے. اب اس کے اندر اگر مالک مکان کو کہا جاتا ہے تو یہ کام مالک مکان کے ذمہ آتے ہیں کہ جب یہ کرایہ لے رہے ہیں تو ایک اپنا گھر انہوں نے پرووائڈ کیا ہے اور اس پر یہ کرایہ لے رہے ہیں تو جو واجبی چیزیں ہیں ضروری ان چیزوں کی تکمیل کریں تاکہ کرایہ دار اور مالک مکان کے مابین کوئی آپس میں ذہنی تناؤ نہ ہو. اچھا, اس میں یہ ہو کہ جب یہ ایگریمنٹ کریں تو اس میں طے ہو جائیں یہ چیزیں کہ یہ کرے گا کون, کیونکہ بعض دفعہ جھگڑا ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے تمہاری ذمہ داری, وہ کہتا ہے تمہاری ذمہ داری. آپ تو فرما رہے ہیں کہ وہ کرے گا لیکن یہ طے ہو نہیں پاتا نا, نقصان ہوتا ہے پھر چیزوں کا. تو اب یہ اگر طے ہو جائے کہ یہ چیزیں اگر خراب ہوں گی, اس کنڈیشن میں دے رہا ہوں گی تو آپ نے کرنی ہے یا میں نے کرنی ہے, یہ زیادہ بہتر نہیں ہے کہ بعد میں پہلے سے ہی اصل میں علم میں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. پہلے سے ہی طے کر لیں کہ نارمل استعمال ہوتے ہوتے کوئی چیز اپنی لائف پوری کر لے تو وہ تو مالک مکان کے ہی ذمہ آئے گا. ٹھیک ہے. کہ ایک چیز تھی اور اس نے اپنی لائف پوری کر لی, ایکسپائر ہو گئی ہے, تو جس طرح یہ مالک مکان خود اپنے گھر میں بھی تو دیکھتے ہیں نا کہ کون سی چیز استعمال ہوتے ہوتے ختم ہو گئی ہے. تو ایک چیز وہ جس میں کرایہ دار کی طرف سے بے احتیاطی پائی جائے گی, اس کی بے احتیاطی کی وجہ سے کوئی چیز ٹوٹ رہی ہے, جس میں اس کی بے احتیاطی ہے, کوتاہی ہے اور اس کی اپنی ہی کرتوت ایسے رہے کہ جس کی وجہ سے ایک چیز ٹوٹی ہے, ضائع ہوئی ہے, تو اس میں تاوان اس کے اوپر ہوگا. ٹھیک ہے. اور اگر نارمل یوز ہوتے ہوتے ایک چیز اپنے اختتام تک پہنچ گئی ہے تو وہ مالک مکان کے ذمہ ہے کہ اس چیز کو بھی پورا کرے. جب پانی کی ہم نے بات کی شروع میں, اور ایک اور عمل پانی کے ضیاع کا, وہ بھی آئے دن ہم اس کی دیکھتے ہیں ہو رہا ہوتا ہے. یہ واٹر ٹینکر ہوتے ہیں جو گھروں میں پانی سپلائی کرتے ہیں, ان میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض دفعہ پانی لیک ہوتا ہے اور پوری روڈ پر لائن بنتے ہوئے جاتی ہے, ٹرک آگے جا رہا ہے, ٹینکر جا رہا ہے اور پیچھے لائن بنتی ہوئی جا رہی ہے. اب 44,000 لیٹر لکھا ہوا ہے اور اس کی وہ پیمنٹ بھی لکھی ہوتی ہے کتنے لیٹر پہ اتنے یہ سارا کچھ ہم لیں گے, اور جا کر یہ ڈال دیتے ہیں, اس کو انڈیل دیتے ہیں ان کی ٹینکی کے اندر. تو کیا اب یہ اس بات کے روادار ہیں کہ اب پورے پیسے لیں؟ نمبر 2 یہ کہ چلیں پیسے کم کر بھی دیں تو کیا ان کو یہ اس کی اجازت ہے کہ پانی ان کا ہے, اگر واقعات نہیں انہوں نے خریدا ہے تو لیک ہوتا ہے تو ہوتا رہے, ہمیں کیا جاتا ہے؟ اس پانی کی جگہ اگر پیٹرول ہوتا ہے اس ٹینکر میں, کیا یہ اس طرح لیک ہونا, یعنی میرا پیٹرول ضائع ہو رہا ہے ہونے دیں, کیا کبھی ایسا کوئی سوچتا؟ تو اتنا مہنگی چیز ہوتی تو کبھی اس کو ضائع نہیں کرتے, اس کے ہلکی سی لیکیج بھی ہے. ایک تو یہ کہ وہ ویسے ہی آتش گیر مادہ ہے اور اس کا یوں گرنا ویسے ہی نقصان کا باعث ہے, لیکن سمجھانے کے لیے کہ ایک معمولی سا اس کے قطرے بھی گر رہے ہوں گے نا تو آپ کو احساس ہو رہا ہوگا کہ یہ 100 روپے سے زیادہ تو 1 لیٹر کا یہ مجھے پڑ رہا ہے اور اس میں اتنے لیٹر ہے اور اس کو وہاں پہنچانا ہے, تو اس کا ذرہ برابر بھی لیکیج قابل برداشت نہیں ہے, کیونکہ کلیجہ منہ کو آ جائے گا, جہاں سے چلے گا وہاں تک پیٹرول پمپ تک پہنچنے تک وہ آدھا یا اس سے کم رہ جائے گا. جی. تو پانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے اور اتنی آسانی سے ہمیں مہیا ہے اور ہر شخص کی زندہ رہنے کے لیے ضروریات میں وہ شامل ہے, اس کی طرف سے اتنی بے قدری ہم کر رہے ہوتے ہیں. یہ واٹر ٹینکر کمپنی جو بھی ہے, ان کو اپنے ان ٹینکروں کے وال یہ بڑے ٹپک رہے ہوتے ہیں. اسی طرح کئی سائٹوں سے ٹینکر لیکیج ہے تو وہ الگ سے دھار گراتا جا رہا ہے, تو یہ اسراف کی صورت بن رہی ہے. اپنے 2-4 ہزار روپے لگا کے ویلڈنگ کر کے اس ٹینکر کو مرمت کیا جا سکتا ہے, اس کے نلکے کو درست کیا جا سکتا ہے, تو یہ سب چیزیں ان کو کرنا یہ لازم ہے. ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ قانونی اعتبار سے بھی
کسی بھی شخص کے لیے یہ الاؤ نہیں ہے کہ وہ چلتے ہوئے روڈ پہ کوئی ایسی چیز گراتا ہوا جا رہا ہو جس سے لوگ گر سکیں، پھسل سکیں۔ عام طور پہ اگر یہ ٹینکر کسی رش والی جگہ پہ کھڑا ہو گیا، وہ مسلسل پانی گر رہا ہو، تو اس کے گرنے کی وجہ سے پانی ایک کثیر مقدار میں جمع ہو جاتا ہے اور پھر روڈ سلپ مارتا ہے۔ عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا شروع کی جو بارشوں کا جو پھوار والا جو وقت ہوتا ہے، اس میں کئی گاڑیاں سلپ ہو جاتی ہیں روڈ پہ۔ وجہ کیا ہے کہ ابھی روڈ بارش ہونے کی وجہ سے بھی اس کے جو ٹائروں کی چکناہٹ ہے وہ کافی آئل وغیرہ گرتا ہے، اس کی وجہ سے وہ روڈ دھلا بھی نہیں ہوتا اور بائکیں سلپ ہوتی ہیں۔ تو ایک بائک سلپ ہونے کا ایک سبب یہ ہمارے واٹر ٹینکر کا لیکیج سسٹم بھی ہے۔ تو یہ قانونی اعتبار سے بھی، شرعی اعتبار سے بھی اس طرح واٹر ٹینکر کا پانی بہاتے ہوئے جانا جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور پھر جب یہ جا کر وہاں صاحب خانہ کے یا کسی بھی فلیٹ جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں پر جب یہ ٹینکر خالی کر رہے ہوتے ہیں تو انہوں نے وہی بات کہ رقم تو اتنی لی ہے اور یہ ڈال اتنا رہے ہیں، اور پھر چونکہ پانی ناپ تول کے ساتھ بھی عام طور پہ پھر وہ ڈالا نہیں جائے گا، کتنا کم ہوا کتنا نہیں ہوا یہ ایک الگ ایک مسئلہ ہے۔ تو بہرحال ہمارے اس واٹر ٹینکر سے تعلق رکھنے والے جو بھی انتظامیہ ہے ان کو، اور جو قوانین جو ٹریفک قوانین ہیں ان کی جو انتظامیہ ہیں ان کو بھی اس طرف توجہ دینی چاہیے۔ یہ تو واٹر ٹینکر کی مثال آپ نے دی اور سوال جواب ہوا، کچرے والے بھی بڑے جو ٹرک ہمارے روڈوں پہ گزر رہے ہوتے ہیں تو ان کا بھی المیہ یہ ہے کہ یعنی ٹرک جہاں سے وہ کچرے سے لوڈ ہو کے چل رہا ہوتا ہے اور جہاں اس کو ضائع کرنا ہے، جہاں اس کو گرانا ہے، مال ڈسپوزل کرنا ہے، وہاں تک پہنچتے تک ٹرک آدھا ہو چکا ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ تھوڑا گرتا رہتا ہے، وہ مطلب گرتے کبھی کاغذ اڑ رہے ہیں، کبھی کپڑا اڑ رہا ہے، یہ سب ہوتے پورے روڈ پہ چلتی گاڑیاں بالکل ان کے سامنے گر رہا ہے اور عجیب ایک سلسلہ ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے بھی ہمارے جو افراد ہیں، عملہ ہے، تو اس کے بھی جو ٹھیکیدار انتظامیہ ہے کچرا اٹھانے اور پورا سلسلہ ان کا، تو ان کو بھی چاہیے کہ اس کی باقاعدہ جو قانونی طریقہ ان کو دیا گیا ہے، میرے خیال میں یہ ہے کہ ان کے اوپر باقاعدہ اس کو ڈھکا ہوا ہو اور پیچھے بھی ایک گیٹ ہونا چاہیے، دروازے، تاکہ یہ کچرا باہر بھی نہ گرے اور اس کو اتنا بھی اپلوڈ نہ کر دیں کہ وہ آدھا کچرا روڈ پہ ہی گرتا ہوا اور ٹرک آدھا خالی ہو جائے۔ تو باقاعدہ اس کے اوپر پھر وہ کپڑا وغیرہ ڈھکا جاتا ہے، جالی یا اس طرح کی، تو یہ سب چیزیں کریں گے، اس سے انشاءاللہ قانونی اعتبار سے بھی ہمارا ایک تحفظ ہے اور شرعی حوالے سے بھی کئی لوگوں کو ہم اذیت سے بچانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ مزید بھی انشاءاللہ پانی کے حوالے سے کچھ سوالات ہیں ذہن میں، میں مفتی صاحب سے پوچھیں گے، لیکن کچھ کالز آپ کی SMS سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ جی مفتی صاحب کی بارگاہ میں ایک سوال تھا، میری وائف تھی، اس نے روزے نہیں رکھے کیونکہ اس کے لاسٹ منتھ چل رہا تھا، ساتھ میں ان کو شوگر تھی، تو ڈاکٹر نے روکا تھا کہ اگر آپ روزہ رکھیں گی نا تو روزے کے دوران جو ہے وہ شوگر آپ کی لو ہو جائے گی اور اس کے بعد جو ہے آپ شام کو افطاری کریں گی تو آپ کی شوگر ہائی ہو جائے گی کھانے کی وجہ سے، جب یہ ایسا ہوگا نا تو بچے کی صحت پہ بہت زیادہ اثر پڑے گا، تو اس وجہ سے انہوں نے روزے نہیں تھے رکھے۔ تو برائے مہربانی میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اس کے بارے میں ہمیں ابھی کیا کرنا ہوگا؟ کفارہ دینا ہوگا ان کو، وہ روزے ادا کرنے ہوں گے؟ جی دیکھیں، اس میں کفارے کی صورت تو نہیں ہے، اگر واقعتاً ایسی کنڈیشن ہے کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے عورت یا بچے کے ضائع ہونے کا یعنی قوی اندیشہ ہے، خدشہ ہے، تو بھی شرعی حوالے سے عورت کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ یہ کمزوری ہوتی ہے بہت زیادہ، تو روزہ نہ رکھنے کی ایک اجازت ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب یہ روزہ نہیں رکھیں، یہ بعد میں ان کو اب بعد میں اس کی گنتی پوری کرنی ہوگی، جتنے دن انہوں نے روزے نہیں رکھے ہیں تو وہ یہ روزے رکھیں گی، قضا کریں گی، اور جب یہ بچے کے معاملات سے فارغ ہو جائیں، اس کے بعد جو ناپاکی کے دن ہیں وہ بھی گزر جائیں، تو جب پاک ہو جائیں اس کے بعد سے لے کر اگلے ماہ رمضان آنے تک جتنے بھی ان کے اس ماہ رمضان میں روزے چھوٹے ہیں ان روزوں کو یہ مکمل کریں۔ کفارہ اس پر ایسا نہیں ہے کہ آپ کچھ فدیہ دے دیں، کوئی کفارہ ادا کر دیں اور روزے نہ رکھنے ہوں، روزے رکھنے ہوں، لیکن بعد میں رکھنے ضروری ہیں، جی معاف نہیں ہوں گے، معاف نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، ایک اور کال چلائیے۔ مفتی صاحب کا سوال یہ ہے کہ ہم نے کرائے پر دکان لی ہے، اس کا شٹر خراب ہو گیا، تو وہ شٹر درست کروانا کی ذمہ داری ہے؟ جواب عنایت۔
جی کس کی ذمہ داری ہے شٹر درست کرنا؟ نارمل شٹر اپ اور ڈاؤن اگر کیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کے ساتھ وہ بیرنگ وغیرہ کا جی وہ جی اسپرنگ لوز ہو جاتا ہے، تو یہ اگر ان کی طرف سے کوئی کوتاہی نہیں ہے، نارمل طریقے سے بند کرتے ہیں، تو اگر خراب ہو گیا تو مالک دکان ہی کی ذمہ داری ہے کہ وہ شٹر کو درست کرے۔ ٹھیک ہے جی ایک اور کال چلائیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ جماعت چھوڑنے کے حوالے سے اور نماز جمعہ چھوڑنے کے حوالے سے کیا آزار ہیں، اور اس کے علاوہ وضو میں چہرہ دھونا کہاں سے کہاں تک یہ سنت ہے؟ جی ترک جماعت کے بہار شریعت کے اندر تقریباً 20 کے قریب آزار لکھے ہیں، تو اب بہار شریعت کا چوتھا حصہ اس کے اندر جمعے کی نماز کا بیان دیکھ لیں، اس کے اندر آزار لکھے ہیں۔ تو ترک جماعت کے آزار میں سے مختصراً یہ ہے کہ بہت شدید آندھی طوفان اور شدید بارش کی کیفیت ہے کہ آدمی کے لیے مسجد تک پہنچنا دشوار ہو رہا ہے، یا کوئی شخص نابینا ہے یا اپاہج ہے، اسی طریقے سے کوئی شخص جو ہے نا وہ اس کے پاس کوئی ایسی قیمتی چیز ہے کہ وہ مسجد تک لے جا بھی نہیں سکتا، یعنی وہ چیز مسجد میں بھی جانے والی نہیں ہے، اور باہر اگر وہ چھوڑ کے جاتا ہے تو اس کے گم ہونے کا اندیشہ ہے، تو ایسے موقع پر بھی اس کے لیے ترک جماعت کا ایک عذر بن جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے کوئی شخص جیسے ڈاکٹر ہے اور ایمرجنسی کوئی مریض آ گئے اور شدید ان کی حالت ہے، ابھی اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے جائیں گے تو اتنی دیر میں مریض کہیں سے کہیں اس کی طبیعت خراب بڑھتی چلے جائے گی، خراب ہوتی چلے جائے گی، تو اس لیے فوری ٹریٹمنٹ اگر دینا ضروری ہے اس وقت مریض کو، تو یہ ترک جماعت کا ایک عذر بنتا ہے۔ یا آپریشن کا ایک معاملہ شروع ہو چکا ہے، اب اس موقع پر اگر اس کو مریض کو ایسی حالت میں چھوڑ دیں تو اس میں ڈیلے کرنا کبھی کبھی نقصان کا باعث بنے، تو اس لیے وہ ترک جماعت کا ایک عذر یہ صورت بن سکتی ہے۔ یا کسی کو جان کا خطرہ ہو کہ گھر سے دشمن باہر ہے، ٹارگیٹ کیا ہوا ہے کہ یہ باہر نکلے گا اور جماعت میں شریک ہونا چاہے گا تو اس کو قتل کر دیا جائے گا یا اس کو سخت تکلیف پہنچائی جائے گی، تو اس طرح کے جو آزار ہیں، تو اس طرح 20-22 تقریباً آزار ہیں، یہ بہار شریعت میں آپ مطالعہ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے میں لکھے ہوئے ٹھیک تو اسی طریقے سے جمعے کے بھی کچھ نہ کچھ آزار سے مراد ہے کہ جن پہ جمعہ فرض نہیں ہے، جیسے نابینا ہے اس کے اوپر جمعہ فرض نہیں ہے، مسافر کے اوپر جمعہ فرض نہیں ہے، تو بسا اوقات بعض مریض ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بالکل چل پھرنے کی طاقت ان میں نہیں رہتی، تو ان کے لیے بھی کچھ صورت جمعے کے حوالے سے ترک کی صورت بن جاتی ہے۔ تو اس کا بعد ان کا اگلا جو سوال تھا چہرہ دھونا، تو چہرے دھونے کے اندر جو لمبائی میں جہاں سے عمومی اعتبار سے بال اگنا شروع ہوتے ہیں، ٹھیک ہے وہاں سے لے کے تھوڑی کے نیچے تک، بال ہو نہ ہو لیکن جہاں سے اگتے ہیں، جہاں سے اگتے ہیں، ٹھیک ہے تو عمومی اعتبار سے جو نوجوان ہیں تو نوجوانوں کے بال جہاں سے اگنا شروع ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو عام طور پہ یہاں سے اگتے ہیں، تو یہاں سے لے کے یہ تھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی یہ جو لو ہے یہ پورا داڑھی کے اس طرف بھی خالی اسپیس ہوتا ہے، اس کا بھی دھونا ضروری ہے، یہ والا جو اسپیس ہے اس کا دھونا بھی ضروری ہوتا ہے، تو یہ چوڑائی کے اندر یہ ہے۔ اچھا یہ داڑھی کے جو بال ہیں، جی جی یہ داڑھی کے بال چہرے کی حد سے نکلے ہوئے ہیں، اصل جو دھونا فرض ہے وہ یہ تھوڑی، ٹھیک ہے یہ تھوڑی کے نیچے تک اس کا دھلنا ضروری ہے۔ یہ جو بال ہیں ان بالوں کا دھلنا فرض نہیں ہے جو چہرے کی حد سے زائد ہیں، جو چہرے کی حد میں بال آ رہے ہیں ان بالوں کا دھلنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ ہاں پوری داڑھی کا دھلنا یہ سنت مبارکہ ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اچھا میسیجز بھی کچھ شامل کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ماہ رمضان کے قضا روزے اور شوال المکرم کے 6 روزے دونوں نیتوں کے ساتھ ایک ساتھ رکھے جا سکتے ہیں، دونوں یعنی ایک ساتھ ہی رکھ لیں، قضا کی نیت دونوں بھی کو الگ الگ ہی رکھنے ہوں گے۔ ٹھیک ہے جو ماہ رمضان میں روزے رہ گئے اب ان کو ادا کیا جا رہا ہے تو ان میں وہ شوال کے 6 روزوں کی نیت نہیں کریں گے، شوال کے 6 روزوں کی نیت الگ سے کرنی ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ایک سوال یہ ہے کہ پسند کی شادی کے بارے میں قرآن و سنت کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں پسند کی شادی سے مراد جو
اس وقت جو ہمارے یہاں کا مروجہ نظام ہے، طریقہ کار ہے، جس میں لڑکا لڑکی وہ آپس میں ہی فون پہ رابطہ، سوشل میڈیا کے مختلف ذرائع استعمال کر کے ایک دوسرے سے کانٹیکٹ ہو جاتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ آگے بڑھتے بڑھتے شادی سے پہلے ہی وہ آپس میں ایک ملنا ملانا، آنا جانا، سیر و تفریح کرنا، یہ جو انداز ہے یہ تو کئی گناہوں کا ایک انبار اپنے ساتھ لیے ہوئے ہے۔ اس انداز کی تو کہیں پر بھی قرآن و حدیث میں کوئی پذیرائی، اس کی کوئی تھپکی نہیں دی جائے گی اس انداز کو، یہ ناجائز طریقہ کار ہے، ٹھیک ہے۔ رہا معاملہ پسند، تو نکاح جو ہوتا ہے، نکاح میں پسندیدگی کو اہمیت تو شریعت مطہرہ نے دی ہے، اس کا یوں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یعنی جو لڑکیاں ہیں ان لڑکیوں سے اجازت لینا، کہ جب کسی لڑکے سے نکاح کیا جا رہا ہو تو لڑکیوں سے رائے لی جائے، ان سے اجازت لی جائے، ان سے پوچھ لیا جائے کہ آپ کا نکاح فلاں لڑکے سے کرنا ہے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی احادیث کریمہ میں احکام ارشاد فرمائے ہیں۔ تو یہ احکام ارشاد فرمانا اس بات کی ایک علامت ہے کہ عورت کی طرف سے جب پسندیدگی کا اظہار ہو جاتا ہے تو پھر ولی کو چاہیے کہ پھر نکاح کرے۔ اسی طرح آدمی کے لیے بھی یہ اجازت دی گئی ہے کہ عورت کو دیکھ لے، یہ اس بات کی جو آدمی شادی کرنا چاہ رہا ہے اور جس لڑکی سے اس کی شادی ہونا ہے تو لڑکے کو وہ لڑکی دکھا دی جائے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح لڑکی کو لڑکے کے حوالے سے بھی معلومات فراہم کر دی جائے، دکھا دیا جائے، تاکہ جب یہ ایک دوسرے کو دیکھ لیں گے اور جو بھی اب ان کو اگر ایک دوسرے کی طرف دل مائل ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے اب یہ نکاح ہمارا کر دیا جائے، تو اس دکھانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے نکاح کرنے کا جب ذہن بن جاتا ہے تو پھر نکاح پائیداری کے ساتھ چلتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پسند کا یہاں پر تو بالکل اسلامی نظریہ کے مطابق پسند کی ایک ترغیب بھی دلائی گئی ہے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب نکاح کر لیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تم نے دیکھ لیا تھا؟ جی جی۔ تو انہوں نے نہیں فرمایا دیکھا نہیں تھا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھنے کی ان کو ترغیب دلائی تھی کہ تمہیں دیکھ لیتے۔ تو یعنی یہ دیکھنا پسند کرنے کے لیے، جیسے ہوٹل پہ کھانا کھلانے لے گئے، تھوڑا پارک میں گھوم لیا، نہیں یہ والا انداز نہیں، کیونکہ لوگ اسی حدیث پاک کو اس طرح یہ والا انداز نہیں۔ دیکھنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ لڑکے لڑکی کو ہم الگ چھوڑ دیں، تھوڑا سمجھ لیں ایک دوسرے تو یہ ایک دوسرے کے پاس ساتھ بیٹھے 5 10 15 20 منٹ گپے ماریں، بات چیت کریں، صلاح، تو یہ مراد نہیں ہے۔ دیکھنے سے مراد یہ ہے کہ کسی موقع پر، عام طور پہ ہمارے ہاں یہ بھی رواج ہے کہ لڑکے والے لڑکے کے ساتھ وہ لڑکی کے گھر پہ آتے ہیں، اور ایک موقع ایسا ہوتا ہے کہ بھائی لڑکی کو لڑکے کے سامنے سے گزار دیا جاتا ہے، اب وہ چائے کے بہانے اور اس طرح کر کے، تو وہ ایک دیکھنا، تو یہ دیکھنے کی گنجائش تو ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس میں سلیکشن اور ریجیکشن یہ دو صورتیں ہوتی ہیں نا۔ لڑکے والوں نے اب دیکھ لیا تو اب اس کے بعد انہیں پسند آئے گی تو سلیکٹ کر لیں گے، نہیں تو وہ ریجیکٹ کر دیتے ہیں، کوئی بھی بہانہ بنا کے ٹال دیتے ہیں۔ تو اب اس کے اندر علماء نے یہ طریقہ لکھا ہے کہ اس انداز کو اگر اختیار کیا جائے گا تو اس میں ایک خطرہ یہ ہوتا ہے کہ پسند کا اظہار تو اچھا لگتا ہے، جب آپ اظہار ناپسندیدگی کرتے ہیں تو یہ ایک دل ٹوٹنے والی، اور یہ خاص طور پہ لڑکی کے لیے، بچی کے لیے یہ تھوڑا دل آزار ایک معاملہ ہوتا ہے۔ تو ایسے میں طریقہ کار فقہاء کرام نے، علماء کرام نے ایسا انداز کہ جس میں مطلب دل آزاری بھی نہ ہو، وہ یہ ہے کہ کسی موقع پر، جیسے کبھی خاندانوں میں ادھر ادھر قریب کوئی تقریب ہوتی ہے تو کسی تقریب کے اندر لڑکی والوں کو بھی بلوا لیا جائے، لڑکے والوں کو بھی بلوا لیا جائے، اور دکھا دیا جائے کہ وہ نہیں، لڑکے کو دکھا دیا جائے کہ وہ لڑکی ہے جس سے ہم تمہارا نکاح کرنا چاہتے ہیں، دیکھ لیں اس کو، اور اب لڑکی کو پتہ نہ ہو کہ مجھے دیکھا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس انداز میں کیا ہوگا کہ اگر سلیکشن ریجیکشن جو کچھ بھی کرنی ہوگی نا تو وہ لڑکی کے لیے باعث آزار، دل تکلیف کا سبب نہیں بنے گا۔ تو ایک محتاط طریقہ ہے، ٹھیک ہے، ورنہ جو ہمارے معاشرے میں یہ طریقہ کار دیکھنے کے لیے لڑکا آتا ہے، یا ایک طریقہ کار یہ کہ تصویر کے ذریعے سے بھی دکھا دیا جاتا ہے، واٹس ایپ کا دور ہے، تصویر ان کو موبائل کے ذریعے دکھا دی، تو اگر سمجھ میں آتا ہے تو یوں بھی ایک صورت بن جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پانی کے حوالے سے ہماری بات چل رہی تھی، جیسے آپ نے بھی ذکر کیا
کہ پانی جو ہے نا وہ چھڑکاؤ کیا جاتا ہے گرمیوں میں. باب المدینہ کراچی میں مجھے کم نظارے آتے ہیں کہ یہاں پیسوں کا بھی پانی خریدنا پڑتا ہے, یا آتا بھی ہے تو بہت کم آتا ہے اور موٹر سے کھینچنا پڑ رہا ہے. جہاں گورنمنٹ کی سپلائی ہے, پانی بڑی آسانی سے دستیاب ہے بہت سارے علاقوں میں, تو لگے ہوتے ہیں لوگ پائپ لے کے شام میں گلی کو نا وہ تر کر رہے ہوتے ہیں. اس عمل کی کیا اجازت ہے یہ, یا فضول کہلائے گا, کیا کہلائے گا؟ ضرورت کی حد تک. ٹھیک ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس ایریا میں ہیں کہ یہاں ڈسٹنگ بہت زیادہ ہے اور یہ گرد غبار اور ابھی اڑتا ہے, لوگ چلیں گزریں گے بہت زیادہ, چلیں تو پھریں گے, اس کے اندر یہ کہ اتنی مقدار میں پانی نہ بہایا جائے کہ کیچڑ ہو جائے. ٹھیک ہے. چھڑکاؤ جس انداز میں ہوتے ہیں, چھڑکاؤ کے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ساری گلی تر بتر کر دی جائے. صحیح. چھڑکاؤ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ معمولی سا پانی چھڑکایا جائے. چھڑکانا اور بہانا اس میں فرق ہے نا. ٹھیک ہے. تو کوئی پائپ میں کے ذریعے چھڑکاؤ کا ایک ایسا انداز کہ جس کے اندر پائپ کو لے کے یوں یعنی پریشر سب طرف پھیلا دیا جاتا ہے, تو وہ معمولی سی چند منٹوں کا کام ہے یہ. ٹھیک ہے. اس میں جو بعض لوگ لگے رہتے ہیں وہ بالکل یعنی جھاڑو لگانے والا معاملہ بھی پانی کے ذریعے سے لے رہے ہیں. وہ تھوڑا سا کچرا ہوتا ہے. خادمین کو دیکھا ہے کہ وہ کچرے ہے نا, وہ اگر وضو خانہ دھو رہے ہیں تو وہ پانی سے نا اس کو شاپر کو اینڈ تک پہنچائیں گے. حالانکہ وائپر سے بھی, وہ وائپر کے ساتھ ہو سکتا تھا, جھاڑو کے ساتھ ہو سکتا تھا. تو پانی کا اسراف تو بہرحال جن علاقوں میں پانی نہیں ہے وہ پانی کو ترس رہے ہیں, اور جن کے پاس پانی وافر مقدار میں آ رہا ہے تو بالکل پانی کا کوئی مطلب یعنی توجہ نہیں ہے کہ اس کا بھی حساب دینا ہے. گلیوں میں پانی بہ رہا ہوتا ہے, بچے طریقے سے اس سے نہا رہے ہوتے ہیں, ضائع مطلب بہت زیادہ. جن کے اوور فلو ہو جاتا ہے پانی جو ہے, وہ ٹینکی بھری اور ان کا اوور فلو کا وہ جو بھی وال وغیرہ وہ کچھ بھی نہیں لگا ہوتا ہے. اور پھر اچھا اس میں بھی ایک بد اخلاقی یہ ہے کہ ایک تو چلے بعض لوگوں کا پائپ لگا ہوتا ہے نا, ٹینکی فل ہوگی تو پائپ کے ذریعے ایک مہذب طریقے سے پانی نیچے آئے گا, پھر ان کو پتہ چل جاتا ہے تو وہ ٹینک فوراً بند کر دیتے ہیں. اور بعضوں کا تو پائپ نہیں ہوتا ہے, بس جیسے بھری ٹنکی اس کے بعد بالکل جو ہے نا وہ نیچے کسی بھی شخص کے سر پہ گرے, نیچے گاڑیاں کھڑی ہیں, کچھ کھڑی. میرے محلے میں 2-3 ایسے مکانات ہیں تو لوگ ڈرتے ہیں کہ یہاں گاڑی کھڑی کی تو کسی وقت بھی جو ہے وہ پانی آ جائے گا, خرابیوں کا اندیشہ ہے. یہ ایک تو پانی بھر جانا ہے, اس کا کوئی پتہ ہی نہیں کہ کتنا بھرا ہے کتنا رہ رہا ہے, اور دوسرا اگر بھرا بھی ہے تھوڑا بہت باہر گرنا بھی ہے کہ پتہ چل جائے, تو وہ یہ عمل کیسا ہے؟ اس کے بھی طریقے تو ہوتے ہیں نا کہ بند ہو جائے ایک دم پانی. طریقہ کار تو کرنا چاہیں نا ثاقب بھائی, تو بہت سارے طریقے ہم کر سکتے ہیں, لیکن اصل وہ یہ نا کہ میرے گھر میں تو پانی نہیں گر رہا نا, میری گاڑی تو اس کے اوپر تو پانی نہیں گر رہا, ٹینشن بھی نہیں, پانی وافر آ رہا ہے پیچھے سے لائن. اصل یہ ہے کہ احساس اگر کرنا چاہیے. جو چیز میں دوسرے کے ساتھ اس وقت دیکھ رہا ہوں کہ میری ٹنکی کا پانی کسی کی بائک پہ گرا, اب اس بائک والے کی گاڑی فوراً اسٹارٹ ہو جائے, یہ تو مطلب اس کے لیے تحفہ ہوگا کہ ایک فوراً اسٹارٹ. ورنہ عام طور پہ گاڑی اسٹارٹ کرنے کے لیے اس کو میکینک کی ضرورت پڑتی ہوگی, یا خود میکینک بن گیا ہوگا, اب اتنا تجربہ آپ نے کروا دیا ہے تو اب اس کو محنت کرنی پڑے گی. تو احساس کریں لوگوں کا, ٹھیک ہے, پانی ضائع ہو رہا ہے. پھر دوسرا یہ کہ آپ کو اپنی ٹنکی کی جو بھرنے کی ایک لمٹ, ٹائم ڈیوریشن, وہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آدھے گھنٹے میں بھر جاتی ہے, 1 گھنٹہ لیتی ہے, کتنا ٹائم اس میں لگتا ہے, 5 منٹ لگتے ہیں. تو یہ بہرحال لوگ اس میں بڑے بے احتیاطی کر رہے ہوتے ہیں. کم سے کم اب جو بہ رہا ہے نا پانی, تو اب اس کا آلٹرنیٹ یہ کیا جا سکتا ہے کہ آپ اپنے گھر کے اندر کوئی بالٹی, کوئی کین, کوئی اس طرح کی چیزیں, بوتلیں بھرنا شروع کر دیں, تاکہ وہ جتنا پانی باہر ضائع ہو رہا ہے وہ ایک ایک قطرہ 100% ضائع ہو رہا ہے. تو اس کو کارآمد بنانے کے لیے آپ اپنے گھر کے اندر کچھ نہ کچھ کین ایسے رکھ لیں کہ جو آپ کی بھی آئندہ کی ضرورت میں کام آئیں گے, اور پانی جو بالکل ضائع ہو رہا ہوتا ہے اس سے آپ کو بچت ہوگی. ٹھیک ہے. اور موٹر چلائیں تو بھول نہ جائیں, دھیان رکھیں. بس وہ ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہوں گے, موبائل ہاتھ میں ہوگا, تو سب کچھ گم ہو جاتے ہیں نا کہ ہم کہاں ہیں, ہم نے موٹر چلائی بھی تھی کہ نہیں چلائی تھی. تو اس طرف دھیان دینا ہوگا باقاعدہ, تاکہ کم سے کم ہمارا پانی ضائع ہو. پھر دوسرا یہ کہ کوئی ایسا سسٹم ایسا کر لیں کہ پائپ اوپر سے لوگوں کے اوپر پانی بہانے گرانے کے بجائے آپ کا وہ پائپ نیچے آئے. کہیں پہ بھی پانی جب بہ رہا ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی اطلاع دے ہی دیتا ہے. جو اوپر سے پانی گر رہا ہوگا نا, تب بھی لوگ آپ کو اطلاع تو دے رہے ہوں گے, لیکن ساتھ میں اطلاع کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی کہہ رہے ہوں گے. لیکن جب آپ پراپر طریقے سے پائپ آپ نے نیچے چھوڑا ہے, پانی اگر گرتا ہے اور وہ لوگوں کی چیزیں خراب نہیں کرتا, تو یہ کہ آپ کو اطلاع تو مل ہی جائے گی, لیکن اب عزت کے ساتھ ملے گی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, جزاک اللہ. جی ایک کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی
میں شوکت علی رضا، ایک اسلامی بھائی نماز مغرب پڑھ رہے تھے، 3 رکعتوں پہ سلام پھیرنی تھی لیکن چوتھی پڑھ لی، رہنمائی فرما لیجئے کہ ان کی نماز درست کس طرح سے ہو سکتی ہے؟ جی 4 پڑھ لی 3 کے بجائے 3 رکعت پڑھنی تھی اور 4 رکعت پڑھ لی. اب یہ نماز انہوں نے مغرب کی پڑھنی تھی، تو تیسری رکعت پہ قاعدہ کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ اگر تیسری رکعت پہ انہوں نے قاعدہ نہیں کیا تھا اور چوتھی رکعت کے سجدے بھی کر لیا، تو اب یہ 4 رکعت مکمل کر کے ان کی یہ جو 4 رکعت جو بھی انہوں نے پڑھنی تھی، وہ تو 3 رکعت جو پڑھنی تھی مغرب کی وہ تو نہیں ہوں گی، اب ان کے چاروں یہ نفل کی صورت میں بن جائیں گی، لیکن اب ان کو مغرب دوبارہ پڑھنی ہوگی. اور اگر انہوں نے قاعدہ اخیرہ یعنی تیسری رکعت میں اتحیات پڑھ لی تھی، پھر کھڑے ہو گئے، پھر چوتھی رکعت کا سجدہ کر لیا ہے، تو اب حکم یہ ہے کہ 1 رکعت اور ملا لیں. ٹھیک ہے، اگر یاد آ جائے، یاد آ جاتا ہے تو 1 رکعت اور ملا لیں، اور 1 رکعت اور ملانے سے یہ ہوگا کہ 3 رکعت جو ان کی تھیں وہ فرض ادا ہو جائیں گے، یہ 2 رکعت جو ان کی ہوں گی نفل ہو جائیں گی. ٹھیک ہے، سجدہ سہو کرنا ہوگا ان کو آخر میں. ٹھیک ہے. اچھا، ایک میسج شامل کرتے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ہمارے گھر میں جو انکم ہے وہ سودی ہے، تو کیا میں اپنے گھر کا کھانا پینا اور اس طرح کی چیزیں استعمال کر سکتا ہوں جس میں رقم استعمال ہوتی ہے؟ کیا کریں؟ ایسے گھر بھی ہوتے ہیں، پتہ ہوتا ہے والد صاحب یا بھائی یا جو بھی ہے وہ اس طرح کما رہا ہے. اب دیکھیں انکم سودی ہے، عام طور پہ سود ٹوٹل خالص سود ہی گھر کے اندر ایسا نہیں ہوتا کہ گھر کے اندر ساری آمدنی سود ہو. ٹھیک ہے، اصل رقم بھی ہوتی ہے اور سودی رقم بھی ہوتی ہے، یا کوئی آدمی ایسی جاب کرتا ہے جس کے اندر اس کو سودی معاہدے کرنے پڑتے ہیں، سودی لین دین کرنا پڑتا ہے، اور جائز کام بھی کرنے پڑتے ہیں، ناجائز بھی کرنے پڑتے ہیں. تو اب اس کی یہ جو تنخواہ ہے، اس تنخواہ میں آنے والا کوئی بھی نوٹ اس شناخت کے ساتھ نہیں ہے کہ یہ سودی کام جو آپ نے کیا تھا، سودی اکاؤنٹ کھولا تھا، سودی لین دین کیا تھا، اس بنا پر ہی والے 1000 روپے آپ کو یا دوسرے جائز کام کے یہ ہیں. تو جو بھی تنخواہ آتی ہے پھر وہ عام طور پہ اکاؤنٹ میں ہی آتی ہے، ٹھیک ہے، اور ہاتھوں میں تو ATM مشین کے ذریعے آپ پیسے نکالتے ہیں، اس میں بھی کوئی نوٹ ایسا خاص نہیں ہے کہ یہ سودی نوٹ ہے. تو عمومی اعتبار سے جو ہمارے گھروں کے اندر اگر کوئی ایسا ہے کہ جس کی سودی کام بھی وہ کر رہا ہوتا ہے، تو اس کی وہ تنخواہ ساری سود کی لپیٹ میں آ جائے، ساری ہی سودی رقم ہو، ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، وہ ایک مخلوط مال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تو یا کوئی بھی اگر سودی لین دین بھی باقاعدہ کسی کو قرض یا 1 لاکھ اور 1,10,000 وصول کرتا ہے، تو جب 1,10,000 وصول کیے ہیں تو اس 1 لاکھ کے ساتھ 10,000 وہ کون سے ہیں سودی اور اصل 1 لاکھ کون سے ہیں، وہ سب مکس ہو جاتے ہیں نا، مخلوط ہیں. تو ایسی صورت میں اگر کوئی چیز خریدی جاتی ہے، گھر میں کھلائی جاتی ہے، پلائی جاتی ہے، تو جب تک اس مال کا بیعین ہی حرام ہونا معلوم نہ ہو، جو گھر کے اندر کھلائی پلائی جا رہی ہے، تو اس وقت تک اس کو حرام نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے. تو مخلوط آمدنی کا یہ حکم ہے. اور اگر کسی کے گھر ہم مہمان گئے ہیں اور وہاں اس کی آمدنی ایسی ہے، خلط ملط دونوں قسم کی ہے، تو اگر وہ کوئی چیز ہمیں پیش کرتا ہے، جب تک ہم پر واضح نہ ہو کہ یہ مال سودی ہے، یہ مال رشوت والا ہے، یہ مال چوری والا ہے، جب تک بیعین ہی اس کا حرام ہونا معلوم نہ ہو، کوئی بھی چیز اگر وہ پیش کرتا ہے تو اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. البتہ جو دینی پیشوا، علماء، مشائخ، اس طرح کے جو ہستیاں، شخصیات ہیں، ان کو ایسے لوگوں کے گھر نہ کھانے میں ہیں، یعنی اجتناب کرنا چاہیے. بہتر یہ ہے کہ یہ ایسے لوگوں سے اجتناب کریں، تاکہ ایک آدمی کو احساس ہو کہ میرے کاروبار کے اندر کچھ نہ کچھ حصہ سودی ہے، رشوت کا ہے، یا کوئی بھی اس طرح کا حرام مال میری آمدنی میں شامل ہوتا ہے، اور یہ بزرگ شخصیت میرے گھر نہیں آ رہے، اس وجہ سے نہیں آ رہے کہ میں حرام کام میں پڑا ہوں. تو یہ ایک اس کو برائی سے روکنے کا ایک ذریعہ بھی بنے گا. ٹھیک ہے. ورنہ اگر آ رہے ہوں گے، کھا رہے ہوں گے، جا رہے ہوں گے، تو پھر لوگ پھر یہی باتیں کریں گے، یار یہ دیکھیں. پھر دوسرا جس کی حرام کی آمدنی ہے نا، دوسرے لوگ جب اس پہ آبجیکشن کریں گے، تم حرام کما رہے ہو، یہ کر رہے ہو، تو وہ کہے گا فلاں صاحب بھی تو میرے گھر آتے ہیں، وہ بھی کھاتے ہیں، تو انہوں نے تو کبھی کچھ نہیں کہا، ان کو بھی پتا ہے میں یہ کرتا ہوں، یہ میرا کاروبار یہ ہے، انہوں نے کبھی منع نہیں کیا. تو اس بنا پر لوگ جو ہے نا کبھی کبھی اس چیز کو اپنے حرام کام کے لیے سہارا بنا لیتے ہیں. تو اس بنا پر علماء، مشائخ، اس طرح کے پیشوا شخصیات کو چاہیے کہ وہ ایسی مخلوط آمدنی والے شخص کے پاس بھی
نہ کھائیں، یہ بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ اچھا، ایک میسج مزید شامل کرنا چاہوں گا۔ گھروں میں ماسیاں آتی ہیں کام کے لیے اور انہوں نے روزہ نہیں رکھا ہوتا ہے، کام کرتی ہیں بہت زیادہ، جیسے گرمی تھی تو بھوک لگ جاتی ہے تو کہتے ہیں ہمیں روٹی پکا دو، یا ہم روٹی پکا لیتی ہیں یا کھا لیتی ہیں، کیا ان کو کھلانے سے یا ان کو پکا کر دینے سے جو گھر والی ہیں، خاتون ہیں، وہ گناہ گار ہوں گی؟ روزے ہیں، رمضان شریف ہے۔ دیکھیں، روزہ نہ رکھنے کا عذر اگر ان ماسی کے پاس ہے، شرعی عذر جس کی وجہ سے شریعت نے ان کو کہا ہے کہ آپ روزہ چاہیں تو نہ رکھیں، تو پھر ایسی صورت میں ان کو کھانا دینا، کھلانا، یا وہ خود ہی پکا لے وہ کھا لے، تو اس میں تو حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر کسی کی روٹین ہی یہ بن گئی کہ اس نے کھانا روزہ رکھنا ہی نہیں ہے، کوئی شرعی عذر بھی نہیں ہے، اور اس روزہ خور ملازم یا ملازمہ کو کھانا دینا یہ اس کے روزہ چھوڑنے پر مددگار ہوگا۔ تو اس لیے اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ روزہ بلا عذر شرعی ملازم یا ملازمہ بلا عذر شرعی روزہ چھوڑ رہا ہے یا چھوڑ رہی ہے، اور پھر وہ آپ سے کھانے کا مطالبہ کرے، تو پھر ایسے شخص کی بالکل مدد نہ کریں۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلام و سلسلہ آپ نے ملاحظہ فرمایا، بالخصوص آج ہم نے پانی کے حوالے سے مفتی صاحب سے مدنی پھول حاصل کیے ہیں۔ پانی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھر میں، آپ کے علاقے میں بہت زیادہ پانی آتا ہو، کبھی آپ کو پریشانی نہ آئی ہو اور اس حوالے سے کوئی ٹینشن نہ ہو، موٹر کے بغیر بھی بعض لوگوں کے گھر میں پانی پہنچ جاتا ہے، لیکن آپ ان لوگوں کا خیال کیجئے کہ جہاں مہینوں پانی نہیں آتا، یا کہیں لائن کنیکشن ہی موجود نہیں، اور ایسے ایسے لوگ بھی ہیں کہ بیچاروں کو پانی خرید کر جو ہے وہ اپنے گھروں میں لانا پڑتا ہے، استعمال کرنا پڑتا ہے، اور بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہر طرح کے لوگ ہمارے ان شہروں میں، علاقوں میں موجود ہیں۔ بعض علاقے ایسے ہیں کہ زمین میں پانی نہیں ہے، بہت گہرائی میں ہوتا ہے، نکالنا بہت مشکل ہے، اور لوگ پانی کی قلت کی وجہ سے بیماریوں کا شکار اور اموات بھی کئیوں کو ہو جاتی ہیں۔ تو ان لوگوں کا بھی خیال کریں، صرف اپنے گھر کو، اپنے علاقے کو یہ نہ دیکھا جائے، اور فی نفسی اگر پانی یہ لوگ یعنی ہر جگہ پانی دستیاب ہو بھی جائے تو پانی کو ضائع کرنے کی شرن پھر بھی اجازت نہیں ملے گی۔ اپنی ٹنکیاں، اپنے نل، اپنے جتنے بھی ایسی جگہ ہیں کہ جہاں سے پانی کا اخراج ہو رہا ہے تو اس کو فوراً جو ہے وہ درست کروانا چاہیے، ٹھیک کروانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پانی جیسی نعمت کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو ویسے ہی استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جیسا کہ شریعت نے ہمیں اجازت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ سنا اس پر عمل کی بھی سعادت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا